سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص کا قانون فرض کیا جاتا ہے۔ مقتولین کے بارے میں آزاد آدمی کے بدلے میں، اور غلام کے بدلے میں، اور عورت کے بدلے میں۔ ہاں، جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو مدعی کے ذمے معقول طور پر خون بہا یعنی دیت کا مطالبہ کرنا، اور قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دینا۔ یہ قانون تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد تجاوز کرے، زیادتی کا مرتکب ہو، تو اس شخص کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور سمجھدار لوگوں، قصاص کے قانون میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ پرہیز رکھو گے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے مختلف قوموں کے اور یہود و نصارہ کے متعلق اور مشرکین سے متعلق عقائد اور اصولی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب یہاں سے عملی احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ پورے قرآن پاک کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں عقیدے کی باتیں ہیں اور عمل کی باتیں ہیں، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے اب آگے جتنا حصہ ہے، گویا کہ پچھلے حصے کے جو مخاطب تھے وہ اس میں بہت دفعہ جو گفتگو ہے وہ مشرکین کی طرف، یہود کی طرف، نصارہ کی طرف اور دیگر اقوام کی طرف منتقل ہوتی ہے، جبکہ یہاں سے اب عمومی خطاب جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے ایک جو اجمالی جائزہ ہے اسلام کا وہ دیکھا تھا کہ 3 چیزیں بیان کی گئی: عقیدہ، عمل اور اخلاق۔ تو اجمالاً تو اسلام کو بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں سے آگے تفصیل شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں جو پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں دیا ہے وہ ہے جان کی حفاظت۔ انسان کے پاس اللہ نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کو بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا، محاورتاً نہیں، حقیقتاً۔ دنیا میں جتنی ایک صرف انسان اپنی صحت کو دیکھ لے، جسم کو دیکھ لے کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی قسم کی بیماریاں ہیں وہ ہمیں نہیں ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ ہو، ورنہ ایسی عجیب و غریب بیماریاں ہیں کہ جن کے کبھی کسی نے نام نہیں سنے، وہ انسانوں کو ہوتی ہیں، ہمیں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی انواع و اقسام کی صحت کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی، ہر لمحے ہر سانس میں کتنی خطرناک بیماریوں سے اللہ ہمیں بچاؤ دیتے ہیں۔ تو یہ تو نعمتیں کون گن سکتا ہے۔ تو ان سب نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ جان کی نعمت ہے، اسی کے ساتھ زندگی قائم ہے، اور اس نعمت کو
محفوظ رکھنے کی، اس نعمت کو بچانے کا شریعت نے بہت اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ جان کو بچانے کے لیے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ خنزیر تک کھانے کی، مردار کھانے کی بھی گنجائش دی گئی تاکہ جان بچے انسان کی۔ تو اس جان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اس جان کو از خود ختم کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ شریعت کی نظر میں خودکشی جو ہے بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ہم اپنی جان کے خود مالک نہیں ہیں، اپنے جسم کے روئیں کے ہم مالک نہیں ہیں کہ ہم اس میں تصرف کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے ہمارے پاس، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کے نظر عتاب میں ہے، اور جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس کو جب مر جائے تو فرمایا پروٹوکول نہیں دینا چاہیے، اس کے جنازے میں عام مسلمان شریک ہو جائیں، لیکن نمایاں لوگ، مذہبی پیشوا اور عزت افزائی والے لوگ وہ نہیں شریک ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک اس عمل کی شناعت اور برائی رہے۔ تو جان بہرحال بہت قیمتی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بہت سے احکامات عطا فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو بندہ کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا، زندگی ختم کی، کیونکہ زندگی کا دشمن ہے وہ۔ اور جس نے اسے زندہ کیا، یعنی اس کی زندگی بخشی، زندگی میں تعاون کیا، اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ تو اس لیے جان بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کوئی نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنا ہی سخت نظام رکھا جاتا۔ عام چیز کی حفاظت، زمین کی حفاظت یا کسی چیز کی حفاظت جو ہے وہ اور طریقے سے ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہیرا ہو، سونا ہو، چاندی ہو تو اس کی حفاظت اور طریقے سے کی جاتی ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جان کی حفاظت کے لیے جو ایک نظام ہمیں دیا ہے شریعت کے احکامات کا، وہ بہت سخت ہے۔ اسی کی یہ بیان یہاں بھی آج کہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، اس کی جان لے لے، غصے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ یہ جو غصہ ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ قتل تک کروا دیتا ہے انسان۔ شیطان جب غصے میں آتا ہے آدمی تو گویا یوں سمجھیں کہ اس کا سٹیئرنگ جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا، اس کے بعد وہ جیسے چاہے اس کو موڑ لیتا، اس سے وہ زبان سے الٹی حرکت کروائے گا، ہاتھ سے الٹی حرکت کروائے گا، دماغ سے الٹا سوچوائے گا اور بعد میں پچھتائے گا۔ فرمایا غصے کا باپ تکبر ہے اور اس کی بیٹی جو ہے ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ تکبر سے پیدا ہوتا ہے اور آگے جو اس کے انڈے بچے ہیں وہ شرمندگی ہے۔ غصے میں ہمیشہ انسان جو بھی کام کرتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، زندگی بھر بعض دفعہ پچھتاوا رہتا ہے۔ تو یہ غصے میں آ کر، انانیت میں آ کر، اکڑ میں آ کر یا لالچ میں آ کر آدمی کسی کی جان لے لیتا ہے، مجرم کسی کی جان لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے بھی قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا ہے تو وہ قتل کی طرف اٹھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ غصہ بھی ہے نا، یہ بھی فرمایا سیانہ ہے، اتنا پاگل نہیں ہے غصہ، اس لیے کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ طاقتور پہ آدمی تعویل کر لیتا ہے، کمزور پر بہت چڑھ چڑھ کے آتا ہے غصہ، تو کیونکہ اس کو آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں غصہ کیا تو اس غصے نے میرے اوپر پلٹ کر آنا ہے اور مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو جب قاتل یہ سوچے گا کہ مجھے بھی قتل کیا جانا ہے تو پھر وہ 10 دفعہ کام کرنے سے پہلے سوچے گا، وہ بے باک نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے، آپشنل نہیں ہے یہ چیز کہ ٹھیک ہے ہماری اسمبلی، ہم لوگ چاہیں تو چاہیں، دانشور چاہیں تو چاہیں اس قانون کو نافذ کریں، چاہیں تو نہ کریں، چاہیں تو پھانسی کا حکم یا قصاص کا حکم جو اس کو موقوف کر دیں، چاہیں تو اس کو چالو کر دیں۔ نہیں، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خدا کے بنائے قانون میں کسی کو تبدیلی کا یا اس کو معطل کرنے کا، ملتوی کرنے کا اختیار نہیں، کسی کو بھی، کسی عالم کو بھی نہیں ہے، کسی فقیہ کو، کسی مفتی کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی صدر کو، وزیر اعظم، کسی کو اختیار نہیں۔ کتب اللہ کی جانب سے فریضہ ہے
فی القتلہ مقتول کے بارے میں تم قصاص لو. الحر بالحر، پھر فرمایا کہ اس میں کسی کی جو ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی صاحب حیثیت ہے یا کمتر ہے، جو بھی ہے جب قتل ہے جان جان کے بدلے جائے گی، چاہے وہ امیر کی جان ہے یا غریب کی جان ہے. اگر مقتول غریب بھی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مارنے والا اس کو چونکہ بہت امیر ہے اور بہت کھاتا پیتا ہے، بادشاہ کے خاندان کا آدمی ہے، خلیفہ کا بیٹا ہے، تو نہیں اس کو قتل نہ کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں، جان جان ہے، چاہے وہ غریب کی ہے یا امیر کی ہے، چاہے وہ غلام کی ہے یا آزاد کی ہے، چاہے وہ عورت کی ہے یا مرد کی ہے، بچے کی ہے یا بڑے کی ہے، جان جان ہے، اس کے بدلے میں جان جائے گی. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى. ہاں البتہ فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی صلح کی بات ہو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، قصاص نہیں لیتے. قصاص حق ہے ورثاء کا لینے کا، اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ ہم دیت لیتے ہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں. تو پھر اس دیت کی ادائیگی جو ہوگی وہ اچھے طریقے سے ہوگی. فرمایا یہ بھی اللہ کی جانب سے تمہارے لیے رحمت ہے. اور لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ کہ معاف کرنے کے بعد یا دیت لینے کے بعد دوبارہ اس کو قتل کر دے، تو اس کو بھی عذاب ملے گا. یہ نہیں کہ چلو ان کا ایک مقتول تو ہوا تھا، اس کے بدلے میں دیت لے لی، لیکن اب دوبارہ پلٹ کر اس کو قتل کر دیا. بھئی یہاں تو معاف ہی نہ کرتے، قصاص میں وہ قتل ہو جاتا. تم نے ایک دفعہ معاف بھی کیا، اب پھر دوبارہ پلٹ کر جو ہے اس کو قتل کر دیا، تو یہ تو تم نے بہت غلط کام کیا. شریعت جو ہے وہ بہت توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ چلتی ہے. اس کے بعد اگلا جو آیت ہے وہ ہمارے لیے بہت کھڑکیاں کھولنے والی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے تو ایک بندہ پہلے مر گیا، دوسرے کو اب مار دیں گے، تو یہ تو دو جانیں چلی گئیں. اللہ فرماتے ہیں اس میں زندگی ہے تمہارے لیے. یا اولی الالباب، اے عقل والوں. تو یہ عقل والوں کو فرمایا زندگی ہے، جذبات والوں کو نہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں، جو دور کی نگاہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اور ہمیشہ قانون سازی یا معاشرے کے لیے جو نظام ہوتا ہے وہ دوربین نگاہیں بناتی ہیں. ایموشنل لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. آج بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے پھانسی کی سزا ختم ہو جانی چاہیے، یعنی قاتل قتل کرے اس کے بعد مزے سے جیل میں جو ہے وہ آرام سے ساری زندگی گزار دے. کیوں؟ تم کون ہوتے اس کو ختم کرنے والے؟ اور اس کو ختم کر کے کیا تم معاشرے میں امن قائم کر لو گے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا، تم نے نہیں پیدا کیا. تم خود سے اپنے خالق نہیں ہو، ہم تمہارے خالق ہیں. تمہارے روئیں کہ ہم خالق ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کہاں سے پکڑا جائے گا تو سیدھے رہو گے. ہم جانتے ہیں تمہیں کون سی دوائی دی جائے گی تم ٹھیک چلو گے، اور کون سی جگہ سے تمہیں اگر چور راستہ ملا تم بگڑ جاؤ گے. اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کو اگر معاشرے میں رائج کیا جائے گا تو امن قائم ہوگا، ورنہ امن نہیں قائم ہو سکتا. چاہے کچھ بھی کر لیں، اربوں روپے لگا کر فورسیں بنا لیں، نظام بنا لیں، کیمرے لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ امن جو قائم کرتی ہیں یہ اللہ کی حدود قائم کرتی ہیں، یہ شریعت کے احکامات امن قائم کرتے ہیں. یہ سکون سے بھرے ہوئے ہیں، انہی سے انسان مطمئن ہوتا. آج دیکھ لیجیے اپنے معاشرے میں کہ جس قدر ہماری جو ہے وہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس فورس کے اوپر فورس بنا لی، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، اب ہم مجرم جو ہے اسٹریٹ کرائم بھی روک لیں گے، فلاں کرائم بھی روک لیں گے. ایسا کرائم سامنے آتا ہے کہ آدمی دہل جاتا ہے. انسانیت جو ہے وہ ڈوب مرتی ہے، شرمناک حرکتیں سامنے آتی ہیں. اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم الٹے راستے چل پڑے. خدا کے بنائے ہوئے قانون کو پسے پش ڈالا ہے. جب پسے پش ڈالا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے، دنیا میں دکھائیں گے. تو یہ ہمارے لیے متوجہ کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ ایک قاتل کو پتہ چلے گا کہ مجھے قتل کیا جانا ہے یا اس کو قتل کر دیا جائے گا لوگوں کے سامنے، تو پھر قتل پر جرأت ختم ہو جائے گی. قتل پر جرأت ختم ہو جائے گی. یہ جو جرأت ہے نا انسان کے اندر،
یہ اصل جرم یہ ہوتا ہے، اصل مجرم یہ ہے. کوئی وال نہیں، دیکھی جائے گی، عدالت میں کیس لگے گا، وکیل کو پیسے دیں گے، جج خرید لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. جرأت اس کو ملتی ہے، یہ اسے جرم کرواتی ہے. اور حد یا قصاص جو ہے یہ دہشت پیدا کرتی ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ معاشرے سارے کو اوپر حد لگے گی، یہ تو ایک حد لگتی ہے. تاریخ میں رجم کے 2-4 واقعات ہوئے، لیکن آج بھی اس کا سن کر دل دہل جاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوئی ایک سزا ہے نا. تو یہ جرم، مجرم کے اوپر جو یہ رعب طاری ہوتا ہے، یہ اس کو جرم سے باز رکھتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جب اس کو آپ یقین دہانی کرا دیں کہ تم نے مرنا نہیں ہے، تمہیں موت نہیں ہوگی، سزائے موت نہیں ہوگی، عمر قید ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، سنگل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اسے کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، باہر بھی تو رہنا ہی ہے، چلو اندر جا کے زندگی گزار لیں گے. ہاں اگر مرنے کا سوچے گا تو 10 دفعہ سوچے گا. تو اللہ نے یہ رگ پکڑی ہے انسان کی. یہ حدود جو ہیں یہ انسان کی دکھتی رگیں ہیں، ان کو اگر پکڑ لیا جائے تو بہت راحت رہتی ہے. یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے یہ لاہور گویا کہ اس طرف کے علاقے کے جو لوگ ہیں، یہ تو بہت جو ہے وہ ان کے کان بہت جلدی کھڑے ہو جاتے. ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر انارکلی کے چوک پہ لٹکا دیا جائے، پورے لاہور کی چوریاں بند ہو جائیں گی. بس ایک ہاتھ جائے گا. لیکن نہیں، ہمیں ایسی الٹی عقل کرا دی گئی ہے کہ نہیں، ہم کہتے نہیں وہ ایک ہاتھ مجھے نہیں، مجرم کے ساتھ ہمدردی پیدا کر دی گئی ہے، مجرم کے ساتھ. اور پھر چاہتے ہیں جرم ختم ہو جائے. مجرم کو ہم تھپکی دیتے رہیں، اس کو عیاشی دیتے رہیں، اس کو بچاتے رہیں، اور جرم معاشرے سے ختم ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا؟ کر کے دیکھ لیں. پہلے اتنا تجربے ہو رہے ہیں، اور بھی کر کے دیکھ لیں. امریکہ جیسے ملکوں میں اور جہاں جو ہم سے بہت آگے ہیں ان چیزوں میں، وہاں بھی ایک منٹ کے اندر کتنے جرائم ہوتے ہیں. زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں، قتل کے واقعات ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں. نہیں ہو سکتا. ہاں جہاں بھی شریعت کے احکامات نافذ ہوئے، چاہے 1000 سال پہلے ہوئے یا ابھی ماضی قریب میں ہوئے، وہاں امن ہو گیا. لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص کو یہ قتل نہ سمجھو. یہ قتل یہ کئی زندگیوں کی، ہزاروں زندگیوں کی بچاؤ ہے، اس کی ضمانت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.